بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مقتضا تعریف اقتضاء النص کی نہیں کی بلکہ کس کی ہے؟ مقتضا کی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ الثابت به يعدل الثابت بدلالت النص، اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم کی مساوی ہے، اس کے برابر ہے. جو حکم دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے تو اقتضاء النص والا حکم بھی اسی کے برابر ہے، یعنی دونوں قوت میں برابر ہے، دونوں حجت ہے. الا عند المعارضۃ به، مگر کہ جب ان میں تعارض ہوگا تو پھر دلالت النص اقوا اور راجح ہوگا اقتضاء النص سے تعارض کے وقت. لیکن قوت میں دونوں ویسے دونوں قوت میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہے. اس کی مثال دی ہے جیسے کہ آپ نور الانوار میں پڑھ چکے ہو. ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے اعتق عبدک عنی ب1000، تم میرے طرف سے غلام کو آزاد کرو 1000 کے عوض میں. تو اگر مخاطب غلام آزاد کر لے تو اس عامر کی طرف سے تو اس عامر کے ذمے اگر کوئی کفارہ وغیرہ اور اس نے نیت کی ہو تو کفارہ ادا ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ غلام کس کی طرف سے آزاد ہوگا؟ عامر کی طرف سے آزاد. لہذا اگر اس پر کفارہ ہوگا تو کفارے کی نیت کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، اور مامور کے لیے عامر پر 1000 روپے واجب ہو جائیں گے، لازم ہو جائیں گے. یہاں اقتضاء النص کے طور پر بے مقدر ہے. گویا کہ اگر ہم بے کو مقدر نہیں مانیں گے تو اس صورت میں یہ غلام کے آزاد کرنے کا حکم دینا بھی درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر میں تم کو کہوں کہ اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو اور تم آزاد کر دے تو میری طرف سے تو آزاد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بے ہونی چاہیے. تو یہاں پر اقتضاءً بے کو مقدر مانا گیا ہے. تو یہاں جو بے ہے وہ اقتضاءً ہے. بے کیسی ہے؟ اقتضاءً ہے. اور چونکہ اس بے میں یہ بے اقتضاءً ثابت ہوئی، اس لیے اس کے لیے ایجاب اور قبول بھی ضروری نہیں. اس کے لیے ایجاب اور قبول بھی ضروری نہیں ہے. لہذا یہ اگر عامر کی طرف سے غلام آزاد ہو جائے گا، اس نے اگر کفارے کی نیت کی ہے تو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، اور مامور کے لیے عامر پر 1000 روپے لازم ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ کہا کہ اعتق عبدک عنی ب1000، اعتق عبدک عنی مطلقاً کہہ دیا، عوض ذکر نہیں کیا کہ تم میرے طرف سے غلام کو آزاد کر دو، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلام اگر وہ آزاد کر دے تو یہ غلام مامور ہی کی طرف سے آزاد ہوگا، عامر کی طرف سے آزاد نہیں. اگر اس نے کفارے وغیرہ کی نیت کی ہے تو کفارہ بھی عامر کا ادا، کیونکہ غلام اس کی طرف سے آزاد نہیں ہوا. غلام مامور نے اگر آزاد کیا ہے تو اس کی طرف سے آزاد ہوگا، عامر کی طرف سے نہیں. اس لیے کہ یہ کیا ہو گیا. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر صرف یہ کہے اعتق عبدک عنی، عوض ذکر نہ کرے اور مخاطب غلام کو آزاد کر دے تو غلام عامر ہی کی طرف سے آزاد ہوگا اور یہ ہبہ شمار ہوگی. گویا کہ مخاطب نے عامر کو وہ اپنا غلام ہبہ کر دیا
اور ہبہ کرنے کے بعد بھی اس کا وکیل بن کر اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ جیسے پہلے والے مسئلے میں 1000 کا ذکر کیا ہے، تو جب یہ اس نے بے ہو گئی اور یہ اس کا وکیل بن گیا، اس نے اس غلام کو آزاد کیا۔ ایسا یہاں پر بھی ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہبہ ہے، اس لیے جیسے وہاں بے صحیح ہو گئی تو ہبہ بھی صحیح ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ہبہ ہے اور اس میں قبضہ نہیں پایا گیا، اس لیے یہ ہبہ درست نہیں ہے۔ اس لیے غلام مامور ہی کی طرف سے آزاد ہوگا، مخاطب ہی کی طرف سے آزاد ہوگا، عامل کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے پہلی صورت میں جب عوض کا ذکر ہو، اعتق عبدک عنی ب1000، تو بے وہاں ایجاب اور قبول بے ثابت ہو گئی اقتضاءً، اور بے تو بغیر ایجاب و قبول کے صحیح نہیں ہوتی، رکن ہے بے کا ایجاب اور قبول۔ جب بے کا رکن ایجاب اور قبول رکن ہے اور وہ بے بلا رکن کے ثابت ہو جاتی ہے اقتضاءً، تو یہاں ہبہ کے لیے بھی قبضہ شرط ہے، شرط سے خارج سے ہوتی ہے، جبکہ رکن سے داخل سے ہوتی ہے۔ لہذا جب بے کے لیے ایجاب اور قبول رکن ہونے کے باوجود بے صحیح ہو گئی، حالانکہ ایجاب و قبول نہیں پایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ بے اقتضاءً ثابت مانی گئی، تو ایجاب و قبول کو ساقط کر دیا گیا۔ تو یہاں تو قبضہ کرنا بے کے لیے، یہ ہبہ کے لیے شرط ہے۔ جب شرط ہے، جب رکن ثابت ہو سکتا ہے تو شرط بھی، چونکہ یہاں بھی ہبہ اقتضاءً ثابت ہو گئی، اور جب ہبہ اقتضاءً ثابت ہوگی تو اس کے لیے جو قبضہ کرنا شرط ہے، یہ چونکہ شرط ہے اس لیے یہ بھی تبعاً اور اقتضاءً ثابت ہو جائے گا، اور یہ ہبہ درست ہوگی، یہ ہبہ کیا ہوگی؟ درست ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب بے کے لیے رکن بغیر اقتضاءً بے ثابت ہوتی ہے، تو جیسے اس کے لیے رکن ثابت ہو جاتا ہے، وہ بغیر رکن کے بے درست ہوتی ہے، تو اسی طرح یہاں ہبہ بھی اقتضاءً ثابت ہو گئی، اور اس کے لیے شرط بھی ساقط ہو جائے گی، بغیر شرط کے ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام عامر کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، اور یہ مامور کی طرف سے ہبہ شمار ہوگا۔ اگر اس نے کہیں کفارے وغیرہ کی نیت کی ہے تو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں بے اقتضاءً ثابت ہو گئی تو اس کی وجہ سے ایجاب اور قبول ساقط ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ بے سے ایجاب اور قبول سقوط کا احتمال رکھتے ہیں، ایجاب و قبول ساقط ہو جاتا ہے، جیسے کہ بیع التعاطی میں ہوتا ہے، بیع التعاطی میں کہ جس میں ایجاب اور قبول نہیں ہوتا، بائع مشتری آ کر ثمن دے دیتا ہے اور بائع اس کو مبیع دے دیتا ہے، اس میں قول نہیں ہوتا، ایجاب و قبول نہیں ہوتا، جیسے کہ عام طور پر سٹور میں ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے سٹور جس میں اشیاء پر قیمتیں لکھی ہوتی ہے، اس لیے مشتری جاتا ہے اور ٹوکرا لے کر ٹوکرے کو بھر دیتا ہے، اور اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ کتنی قیمتیں ہیں، پھر بھی آ کر اس کو کاؤنٹر پر اس کو دے دیتا ہے، اور وہ اس کو شمار کر کے اس کو پیسے لے لیتا ہے، کچھ بھی ایک دوسرے کو نہیں کہتے، بس صرف اپنا سامان ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ اس سے پیسے لے لیتا ہے اور یہ سامان اٹھا کر روانہ ہو جاتا ہے، ایجاب اور قبول نہیں ہوتا۔ تو بیع التعاطی میں یہ بے ہے، وہاں ایجاب اور قبول بے کا رکن ہونے کے باوجود ساقط ہے۔ معلوم ہوا یہ ایجاب اور قبول بے کا رکن ہے لیکن سقوط کا احتمال رکھتے ہیں، اس لیے بیع التعاطی میں ساقط ہو جاتی ہے، بے درست ہے۔ لیکن یہ ہبہ قبضہ جو ہے ہبہ کے لیے، یہ ایسی شرط ہے جو کہ سقوط کے احتمال نہیں رکھتی۔ جب یہ کسی جگہ بھی ساقط نہیں ہوتی ہے، یہ شرط ساقط نہیں ہوتا، تو پھر یہاں جب اقتضاءً ہم ہبہ مانیں گے تو اس میں بھی قبضہ ساقط نہیں۔ ٹھیک ہے، ہبہ اقتضاءً ثابت ہو گیا، لیکن اس کے جو شرط ہے قبضہ کرنا، یہ کہیں بھی یہ سقوط کے احتمال نہیں رکھتا، کہیں ساقط نہیں ہوا، کہیں بھی ایسا ہبہ نہیں ہوا جو بغیر قبضے کے ہو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہاں یہ شرط سقوط کے احتمال نہیں رکھتا تو یہاں ہبہ بغیر شرط کے پائی گئی، اور آپ کا فرمان ہے لا یتم الہبۃ الا مقبوضۃ، لا یتم الہبۃ الا مقبوضۃ، ہبہ تام نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب اس پر قبضہ کر لیا جائے۔
قبضہ ہوگا تو ہبہ تام ہوگا، وگرنہ ہبہ تام نہیں۔ اس لیے یہاں ہبہ تو پایا گیا لیکن قبضہ نہ پانے کی وجہ سے وہ ہبہ تام نہ ہوا، لہذا جب عامر نے اس ہبہ پر قبضہ ہی نہیں کیا اور پھر وہ مامور اس کا وکیل بن گیا آزاد کرنے کا، تو یہ غلام مامور ہی کی طرف سے آزاد ہوگا، عامر کی طرف سے آزاد نہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ وکیل نہیں بنا سکتا۔ بے میں تو ایجاب اور قبول ساقط ہو گیا، اس لیے بے ہو گئی، پھر اس نے اس کو وکیل بنا دیا، گویا کہ اس نے کہہ دیا اعتق عبدک عنی بألفن کے بارے میں، گویا کہ اس نے کہا کہ بیع عبدک منی یا عنی، تم اپنا غلام مجھے بیچ، ثم کن وکیلی بالاعتاق، پھر آزاد کرنے کا میرا وکیل بن جا، فاعتق عبدک، پھر اپنے غلام کو آزاد کر دو۔ اور اگر بغیر عوض کے ذکر کرے تو پھر اس صورت میں گویا کہ کلام ہے حب لی عبدک، اپنا غلام مجھے بیچ، ہبہ کر، اپنا غلام مجھے ہبہ کر، ثم کن وکیلی بالاعتاق، پھر آزاد کرنے کے لیے اس میرا وکیل بن جائے۔ تو چونکہ یہ ہبہ تام نہیں ہوا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام مامور ہی کی طرف سے آزاد ہوگا، عامر کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا۔ تو جیسے دلالت النص قطعی ہوتا ہے، اسی طرح دلالت اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے۔ البتہ جب ان میں تعارض آ جائے تو پھر تعارض کی صورت میں دلالت النص راجح ہوتا ہے اقتضاء النص سے، دلالت النص راجح ہوتا ہے کیونکہ وہ قوی ہے۔ کیوں قوی ہے؟ اس لیے کہ وہ لفظ کے نظم کے معنی التزامی سے ثابت ہوتا ہے، ضرورتاً مطلقاً ثابت ہوتا ہے، بغیر کسی ضرورت کے ثابت ہوتا ہے۔ اقتضاء النص کلام کے معنی التزامی سے ثابت ہوتا ہے بغیر ضرورت کے، اور اقتضاء النص کلام کو صحیح کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اقتضاء النص کا ثابت ہونے والا حکم تو ضرورتاً ہوتا ہے اور وہ ضرورتاً نہیں ہوتا، اس لیے دلالت النص راجح ہوگی، اگرچہ دونوں معنی سے ثابت ہے، دلالت النص بھی معنی سے ثابت ہوتا ہے اور اقتضاء النص بھی معنی سے ثابت ہوتا ہے، لیکن دلالت النص بغیر ضرورت کے ثابت ہوتا ہے اور اقتضاء النص کلام کے صحیح ہونے کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ اقوی نہیں، اور جو چیز بلا ضرورت کے ثابت ہو وہ اقوی اور راجح ہوتی ہے، اس لیے دلالت النص اقتضاء النص سے کیا ہوگی؟ اقوی اور راجح ہوگی۔ جی، اس کی مثال دی ہے، مصنف تو ذکر نہیں کی لیکن شارح نے ذکر کی ہے اور آپ نور الانوار میں پڑھ چکے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا کو، اس نے پوچھا تھا حیض کے اس خون کے بارے میں جو حیض کا خون کپڑوں کو لگ جائے، تو ام قیس رضی اللہ عنہا نے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کا کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اغسلیہ بالماء، اس کو پانی سے دھو۔ جس علماء میں روایت پڑھ چکے ہو، مختلف الفاظ آتے ہیں، خطیہ ثم قرصیہ ثم اغسلیہ بالماء، خطیہ اس کو رگڑ دو، ثم قرصیہ پھر اس کو کرچ دو، انگلیوں کے کناروں سے، ناخنوں سے، اطراف اصابع سے اس کو کرچ دو، ثم اغسلیہ بالماء پھر اس کو پانی سے دھو لو۔ یہ محل استشہاد ثم اغسلیہ بالماء، اور اس کو پانی سے دھو۔ اس روایت میں آ گیا اغسلیہ بالماء، پانی سے دھونا ہے۔ شارح کہتے ہیں اس روایت کا، اور نور الانوار نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس روایت کے اقتضاء النص کا تقاضا یہ ہے کہ پانی کے بغیر دھونا جائز نہ ہو، پانی کے بغیر دھونا جائز ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اغسلیہ بالماء، پانی سے دھو لو۔ معلوم ہوا پانی کے علاوہ سے طہارت نہیں ہوگا،
پانی کے علاوہ دوسرے مائع اور صاف چیزوں سے اگر کوئی دھو لے تو کپڑا پاک، اس لیے کہ آپ نے اغسلیہ بالماء فرمایا۔ تو اس روایت کا اقتضاء یہ ہے کہ پانی کے بغیر جائز نہ ہو، پانی سے دھونا ضروری ہے، جبکہ اسی روایت کے دلالت النص کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، پانی کے علاوہ بھی اگر دوسرے صاف اور مائع چیز سے اس کو دھو لیا جائے تو پاک ہو جانا چاہیے۔ دلالت النص کا تقاضا یہ ہے، اس لیے کہ جو بھی یہ روایت سنے گا اور اہل زبان ہوگا، لغت کا جاننے والا ہوگا، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ آپ کے ارشاد کا مقصود طہارت حاصل کرنی ہے، کہ کپڑے کو پاک کر دو۔ اب پاکی یا پانی سے ہوگی، جیسے پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے اگر پاک مائع چیز سے دھویا جائے اس کو، جیسے کہ سرکہ ہے